الرحمن علم القرآن. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. حمد و صلات کے بعد اللہ تعالیٰ نے 22ویں پارے کے پہلے صفحے کے اوپر ارشاد فرمایا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات کہ بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، اس سے مراد اسلام کے وہ ظاہری اعمال ہیں جس کا اہتمام کرنا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے. والمؤمنین والمؤمنات، مومن مرد اور مومنہ عورتیں، اس سے مراد وہ باطنی اعمال ہیں دل کے اعتبار سے اور عقیدے کے اعتبار سے، جن کا اعتراف کرنا یا جن کو بجا لانا قلبی عبادت کے اعتبار سے ضروری ہے. والقانتین والقانتات، مطیع اور فرما بردار مرد اور مطیع اور فرما بردار عورتیں، جو عبادت کے وہ احکام اور اطاعت کے وہ کام جس میں آدمی کے تسلسل کو اور اس کو دوام کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس پر قنوت کا لفظ بولا جاتا ہے. جیسے تہجد کی نماز کے لیے اللہ تعالیٰ نے قانت کا لفظ، قنوت کا لفظ استعمال کیا ہے. تو مراد یہ ہے کہ فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات، سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں. اس میں اس بات کی طرف تاکید موجود ہے کہ آدمی اپنی سماجی زندگی میں، معاشرتی زندگی میں، اور جہاں اس کا تعلق دینی امور سے ہو تو وہ اس میں سچائی کو لازم پکڑے. اور سچائی انسان کے لیے نیکی اور جنت کے راستے کو آسان کرتی ہے، بہت ساری خیر اور بھلائی کا منبع اور مرکز ہے، اور بہت سی خیر اور برکتوں کو لانے کا سبب و ذریعہ ہے. اس کے بالمقابل آپ سچائی کے خلاف جھوٹ کو لے لیجئے تو بہت سارے شر کا منبع ہے یہ. اور یہاں تک کہ حدیث میں کہا گیا کہ حتیٰ یکتب عند اللہ کذابا، جھوٹ بولنے والا آدمی اتنا جھوٹا ہو جاتا ہے، اتنا جھوٹ بولتا ہے کہ وہ اللہ کے نزدیک بھی کذاب، بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا لکھ دیا جاتا ہے. اور جھوٹ کی سب سے قبیح شکل یہ ہے، سب سے بری اور گندی شکل یہ ہے کہ آدمی دین کے نام پر جھوٹ بولے، وہ بنا علم کے بولے، جان بوجھ کر ایسی تعویل کرے جو فاسد تعویلات ہو، قرآن و حدیث کو اوپر رکھنے کی بجائے، اس کو ترجیح دینے کی بجائے اپنے مسلک کو، اپنے دین کو، اپنی خواہشات نفس کو یا سماج اور معاشرے کی ترجیحات کو وہ ترجیح دیتا ہے. یہ سب چیزیں کیا ہے؟ یہ دین کے اندر جھوٹ کی سب سے قبیح شکل ہے. اور اللہ تعالیٰ نے تو ایک جگہ اس کو شرک سے بڑا گناہ قرار دیا. وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. شرک کے بعد یہ کہا کہ تم اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کہو جس کو تم جانتے نہیں ہو. تو گویا کہ آدمی بغیر علم کے اگر دین کے نام پہ، شریعت کے نام پہ کوئی غلط بات، جھوٹ بات جان بوجھ کے بیان کرتا ہے، اپنے فاسد عقائد کو اس میں داخل کرتا ہے، تو یہ بسا اوقات شرک سے بڑا گناہ ہو جاتا ہے.
تو کہا کہ سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں. اگر عورتوں کے اندر یہ سچائی کی صفت اگر آ جائے, اس کو وہ لازم پکڑ لے, اس کو دائمی طور پر اپنی زندگی میں اس کو اپنا لے, تو سچائی کی یہ صفت بہت سارے شرور اور بہت سارے فتن سے انسان کو بچا لیتی ہے. گھروں میں بہت سارے جھگڑے ہوتے ہیں, بیشتر قسم کے جو بیشتر مسائل ہوتے ہیں, ان مسائل اور فساد کی جو جڑ ہوتی ہے اس کی بنیاد جھوٹ پر ہوتی ہے. اور یہ چیزیں جہاں کہیں مردوں میں عام ہیں, اس سے زیادہ یہ چیزیں آپ کو عورتوں میں عام نظر آئے گی. ازدواجی زندگی کے معاملات میں جہاں سسرالی زندگی ہوتی ہے, اجتماعی نظام ہوتا ہے, اس نظام کے اندر اس نظام میں بگاڑ اور فساد کا بہت بڑا سبب اور ذریعہ ہوتا ہے جھوٹ بولنا. ایک بات سچ ہوتی ہے, اس میں کئی بات ملا دی جائے اور جھوٹ بنا کر کے اس کو پیش کیا جائے. یہ چیز کیا ہے؟ یہ شر اور فساد کو بڑھاوا دینے کا, یا شر و فساد کو جنم لینے کا, یا اس کی جڑ کو مضبوط کرنے کا سبب و ذریعہ بنتی ہے. اگر اس کے بالمقابل سچائی کو اختیار کریں تو شیطان کو موقع نہیں ملے گا, انسان کے نفس کو برائی پھیلانے کا موقع نہیں ملے گا. گھر میں سکون ہوگا, برکت ہوگی. وہ گھر چاہے چھوٹا سا کیوں نہ ہو, اسے بہت سارے زیبائش اور آرائش کے سامان نہ ہوں, چلے گا. لیکن اگر دین کی یہ برکتیں ہیں, اطاعت اور فرما برداری کا جذبہ ہے, اور سچ بولنے کا جذبہ ہے, قنوت کا جذبہ ہے, نماز روزے کا اہتمام ہے, تو اس کی برکتیں پھر الگ ہوتی ہے. انسان سکون محسوس کرتا ہے. وہ دیکھتا ہے کہ میرے پاس گرمی سے بچنے کے لیے بہت ساز و سامان نہیں ہے, سردی سے بچاؤ کے لیے ساز و سامان نہیں ہے, عالی شان قسم کی گاڑی نہیں ہے, لیکن اس کا دل جب دین پر مطمئن ہوتا ہے اور اس کو شرح صدر حاصل ہوتا ہے, تو بہت سارے مصائب رہنے کے باوجود بھی اپنے آپ کو مطمئن محسوس کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اس کے دل میں ایمان کے نور کو داخل کر دیا ہے. اب بیماری کے عالم میں بھی وہ مطمئن رہے گا, تنگی کے عالم میں بھی وہ مطمئن رہے گا. جب دوسروں کو دیکھے گا کہ دوسرے مالی اعتبار سے اتنا آگے بڑھ رہے ہیں اور شہرت کے اعتبار سے اتنا آگے بڑھ رہے ہیں, تب بھی وہ مطمئن رہے گا, کیونکہ اس کے دل کو اللہ نے اطاعت کی وجہ سے, سچ بولنے کی وجہ سے, نیکیوں کی وجہ سے اس کو شرح صدر عطا کیا ہے, اور اس کے دل میں ایمان کے نور کو اس طرح پھیلا دیا ہے, اس کو اتنا روشن کر دیا ہے کہ یہ سب چھوٹی موٹی چیزیں اس کے لیے بے معنی ہو جاتی ہے. وہ معنوی چیز جس کو وہ اہمیت دیتا ہے, جو اس کے لیے دل کی ٹھنڈک کا, نگاہوں کی ٹھنڈک کا باعث بنتی ہے, روحانی سکون کا اور روحانی مٹھاس کا باعث بنتی ہے, وہ شرح صدر ہے. کیسے حاصل ہوتا ہے یہ؟ اس کے بہت سارے اسباب و ذرائع میں سے ایک سبب یہ بتایا گیا کہ آدمی جب قنوت اختیار کرتا ہے, سچ بولتا ہے, نیکیوں کی پابندی کرتا ہے, تو جیسی پابندی ہوتی ہے اتنا دل کشادہ ہوتا ہے. جیسے جیسے آدمی دینی اعتبار سے دین سے دور ہوتا ہے, شبہات میں جاتا ہے, شکوک میں جاتا ہے, معصیتوں میں جاتا ہے, خواہش نفس کی پیروی کرنے والا بنتا ہے, دین کو چھوڑ کر دنیا دار انسان بنتا ہے, اتنا دل میں تنگی آتی ہے. اور جتنا دل تنگ ہوتا ہے اتنا زندگی تنگ ہوتی ہے, اور جتنا دل تنگ ہوتا جاتا ہے انسان کی زندگی میں اتنی روحانی اعتبار سے بے اطمینانی پیدا ہوتی ہے. اسی لیے ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ان میں سے زیادہ تر اگر آپ دیکھیں گے, وہ ہمارا عنوان نہیں ہے لیکن اب بات نکل گئی, تو ان کے دل کی تنگی کا جو سبب ہوتا ہے, اللہ کی محبت کی بجائے جب بندوں کی محبت اس میں گھر کر جاتی ہے, تب یہ حالت پیدا ہوتی ہے. جو کم عمر لڑکے لڑکیاں خودکشی کر رہے ہیں, اس میں سے ایک اسباب یہ بھی ہے کہ وہ محبت جو انسان شادی سے پہلے کسی لڑکی سے کر لیتا ہے, وہ محبت انسان کے لیے جان لیوا ثابت ہوتی ہے. یہ جو دنیاوی محبتیں ہیں, معصیت کی محبت ہے, اور ایسی محبتیں جو ناجائز ہیں, جب یہ انسان کے دل میں داخل ہوتی ہے تو انسان کا دل تنگ ہوتا ہے, اور وہ تنگ ہوتے ہوتے اتنا بڑھ جاتا ہے, مرض اتنا بڑھ جاتا ہے کہ پھر اس کے شفا یابی کی امید کم ہو جاتی ہے. نتیجہ پھر خودکشی کے اعتبار سے اور کئی نتائج اس طرح کے دیکھنے میں آتے ہیں. تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ہماری شریعت کا مطالبہ جو ہم سے ہے وہ قنوت کا ہے, مطیع اور فرمانبردار بننے کا ہے. عمل کے اعتبار سے اور زبان کے اعتبار سے, قول اور فعل کے اعتبار سے, اعضاء و جوارح کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ اس کے بندے وہ ان اعمال کا اہتمام کرے جو اعمال ان کے لیے دنیا اور آخرت کی فوز و فلاح کا, کامیابی اور سعادت کا سبب و ذریعہ بن سکتے ہیں. اس میں تفصیل آگے آئے گی. یہاں بس جو ذکر کر رہا تھا کہ والصادقین والصادقات والخاشعین والخاشعات, خشوع اختیار کرنے والے مرد, خشوع اختیار کرنے والی عورتیں. اب خشوع خود ایک عنوان ہے, آیت میں ایک ایک ٹکڑا ہے, ایک ایک عنوان ہے. یا خشوع کے بارے میں دو تین باتیں کہوں. خشوع تو ایک یہ ہے کہ آدمی
اللہ تعالیٰ کی خشیت اختیار کرے اور اس کے دل میں اعضاء میں دل میں عاجزی اور انکساری کا جذبہ پیدا ہو، اس کا اظہار ہو اس سے۔ عام طور پہ دیکھا ہی جاتا ہے کہ ہم لوگوں کے سامنے خاشع ہوتے ہیں، خشوع اختیار کرنے والے ہیں، خشیت رکھنے والے ہیں، کہاں؟ لوگوں کے سامنے، لیکن ہماری جو تنہائی ہے وہ خشیت سے خالی ہے، وہ خشوع سے خالی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ قیامت سے پہلے میری لوگوں میں سب سے پہلے جو چیز اٹھا لی جائے گی وہ خشوع ہے۔ آپ نمازیں پڑھیے، نماز پڑھنے والا غور کرے، مردہ دلی وہاں پائی جاتی ہے، خشوع کا اہتمام نہیں ہے۔ اگر عشاء کی نماز اگر 10 منٹ کے بجائے امام صاحب 11 یا 12 منٹ کر دیں تو بہت سارے لوگ 5 مرتبہ نماز کے بعد گھڑی دیکھتے ہیں، پھر اپنے والے نکال کے اس سے ملاتے ہیں کہ 2-3 منٹ امام صاحب نے لمبی نماز پڑھا دی۔ یہ اس بات کی علامت ہے، امام صاحب کو لمبی نماز نہیں پڑھانی چاہیے۔ یہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ لمبی پڑھانے لگے ہاتھ سے، کبھی کبھار اگر ایسا ہو جائے تو اس کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ اس کا تعلق خشوع سے ہوتا ہے۔ کبھی نماز میں قرأت لمبی ہو گئی، رکوع سجدہ لمبا ہو گیا تو اس کا تعلق خشوع سے ہے۔ آدمی کے جذبے میں کبھی کوئی چیز ہو جاتی ہے تو اگر اس کو شور ہنگامے کا ذریعہ بنا لیا جائے تو اس کا مطلب خشوع کی کمی۔ خشوع نہ ہونے کی وجہ سے آدمی دین سے فرار اختیار نہیں کر سکتا، دین سے دور نہیں بھاگے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر آدمی فرض نماز پڑھ رہا ہے یا نفل نمازیں پڑھ رہا ہے، اس میں خشوع کی کمی ہے تو یہ خشوع کی کمی اس کے لیے اجر میں کمی کا باعث بن سکتی ہے۔ لیکن اگر خشوع کی کمی کو وہ دور کرنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ اجر کی زیادتی کا باعث بن سکتی ہے۔ لہٰذا ہر اعتبار سے آدمی کو چاہیے کہ وہ جڑے، مداومت اختیار کرے، قنوت کی صفت اختیار کرے، دائمی اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا جذبہ پیدا کرے۔ تو تنہائی میں آپ خشوع اختیار کیجئے یا خشیت اختیار کیجئے، اور جب ہم نماز میں ہو یا لوگوں کے سامنے ہوں تب بھی ہم خشوع اختیار کریں۔ لیکن اگر اپنے آپ کے بارے میں یہ فیصلہ کرنا ہے، یہ جاننا اور پہچاننا ہے کہ ہم خاشع ہیں یا نہیں ہیں، تو اس کا فیصلہ ہماری تنہائی کریں گے۔ تنہائی میں آپ گالی گلوچ کریں، مزدوروں کے ساتھ آپ کا رویہ اچھا نہ ہو، گھر والوں کے ساتھ آپ کے معاملات بہتر نہ ہوں، تو آپ بہتر انسان کیسے ہو سکتے ہیں؟ آدمی کے بہتر ہونے کی گواہی تو اس کے قریب کے لوگ دیتے ہیں۔ قریب کے سب لوگ ناراض ہیں، قریب کے سب لوگ ہم کو بد دعائیں دیں، قریب کے سب لوگ ہمیں برا بھلا کہیں، اور ہم آ کے ٹوپی لگا کے نماز پڑھ رہے ہیں، حج عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، ہم بہتر انسان ہو سکتے ہیں؟ نہیں، پہلے آپ اپنے قریب والوں میں بہتر بنیے۔ قریب کے لوگوں کی جو گواہی ہوتی ہے وہی معتبر ہوتی ہے۔ لہٰذا یہ چیز آدمی کو جو خشیت ہے، خشوع کا اختیار کرنا یا خشیت اختیار کرنا، یہ کیا ہے کہ آدمی کو اپنے لوگوں میں اور دوسرے پرائے لوگوں میں انسان کو معتبر بناتی ہے۔ لہٰذا جب آپ لوگوں کے سامنے خشیت اختیار کریں تو لازم ہے کہ تنہائی میں بھی آپ خشیت اختیار کریں۔ تو یہ ضروری ہے آدمی کے لیے۔ والخاشعین والخاشعات، خشوع اختیار کرنے والے مرد اور خشوع اختیار کرنے والی عورتیں، اور کہا کہ والمتصدقین والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد، صبر کرنے والی عورتیں۔ سردی کا موسم ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنی ہے، نمازوں کا اہتمام کرنا ہے اور اطاعت و فرما برداری کا مظاہرہ کرنا ہے آپ کو، تو اس میں آپ کو صبر کی ضرورت پڑے گی۔ دنیاوی مصائب ہیں، معاش کی تنگیاں آتی ہیں اور بیماریاں آتی ہیں، مصائب اور مشکلات کا نزول اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ یہ سب متنبہ کرنے کے لیے ہوتی ہے، جگانے کے لیے ہوتی ہے، تنبیہ کے لیے ہوتی ہے کہ جاگو، پلٹو اللہ تعالیٰ کی طرف۔ اگر حکومت ظلم کرتی ہے، کوئی قانون بنتا ہے، تمہاری پراپرٹیاں، وقف کی پراپرٹیاں خطرے میں آ جاتی ہے، تو یہ سب صرف نیوز سننے کے لیے نہیں ہے یا بیٹھ کے 4 لوگوں میں افسوس کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اپنے آپ کو بدلنے کے لیے ہے۔ ہم چھوٹی سطح پہ جب ظالم ہوتے ہیں تب بڑی سطح پہ ہمارے ساتھ ظلم ہوتا ہے، تو ہم جب بنیاد سے اس کو صحیح کریں گے تب آگے کی جو عمارت ہوگی وہ بہتر اور پائیدار ثابت ہوگی۔ لہٰذا بنیادوں کو صحیح کرنا ضروری ہے۔ تو صبر کی ضرورت انسان کو زندگی کے ہر شعبے میں پڑتی ہے۔ صبر کی مثال ایسے ہی ہے جیسے بدن میں سر کی مثال ہے۔ سر کو بدن سے جدا کر دیا جائے تو بدن کی کوئی حیثیت نہیں رہتی، زندگی سے صبر کو نکال دیا جائے تو زندگی بے معنی ہے۔ اگر یہ عورتوں میں صبر آ جائے تو ہر خاتون کی یا ہر چھت کے نیچے گزر بسر کرنے والے لوگوں کی زندگی خوشحال رہے گی۔ ہمارے یہاں صبر کی بجائے ناشکری کا مزاج ہے، اور یہ ناشکری کا مزاج کیسے پیدا ہو رہا ہے؟ بہت ساری اس کی وجوہات میں سے ایک وجہ جو موبائل اور اس طرح کی چیزیں بھی ہیں۔ ابھی میرا کل جانا ہوا، ایک یہاں ہمارے یہاں ہائی وے پہ نئی ہوٹل کھلی ہے، تو میں نے دیکھا کہ زیادہ تر بھیڑ عورتوں کی ہے اور اختلاط ہے مرد و زن کا۔ تو ہمارے ایک ساتھی تھے ساتھ میں، کہنے لگے کہ شاید یہاں بھیڑ کی وجہ مرد و زن کا اختلاط بھی ہے۔
اگر الگ الگ ڈپارٹمنٹس بنا دیے جائیں تو شاید یہ بھیڑ نہ رہے گی. تو ابھی اس سے پہلے میں نے تذکرہ کیا تھا کہ اگر کسی خاتون کو اس کا شوہر منع کرے کہ زیادہ گھومنے پھرنے سے احتیاط کرنا چاہیے تو صاف ستھرا جواب یہ ملے گا اگر آپ لے کر جاتے ہو تو ٹھیک ہے, نہیں تو ہمارے پاس لاڈلی بہن یوجنا کا پیسہ ہے, ہم تو جائیں گے. تو یہ سب انسٹاگرام, مختلف قسم کے ریلز, ڈرامے, پاکستانی ڈرامے کتنا ہمارے یہاں مشہور ہے, زہر سے بھی زیادہ نقصان دہ, زہر سے بھی زیادہ. وہ کبھی کبھی فیس بک یا واٹس ایپ دیکھتے دیکھتے کوئی کلپ آ جاتی ہے سامنے, تو اس میں نظر آتا ہے کہ سماج اور معاشرے میں زہر گھولنے کے لیے یہ جو پاکستانی ڈرامے باز مسلمان ہیں یہ لوگوں کے دین کو اور بطور خاص گھریلو زندگی کو کتنا متاثر کر رہے ہیں. ہماری خواتین اس میں سبحان اللہ ماشاء اللہ وہ بھی تو کہہ رہے ہیں, اس میں سلام دعا تو اس میں بھی ہو رہا ہے, تو یہ حرام نہیں ہے. کیسے حرام نہیں ہے بھائی؟ یہ لغو ہے, پھالتو قسم کی چیز ہے. وہ ایک گھریلو ڈرامہ بنا کر کے لوگوں کے وقت کا ضیاع کر رہے ہیں. اگر آپ اس سے جڑ رہے ہیں تو یہ مسئلہ نئی لڑکیوں میں زیادہ پیدا ہو رہا ہے کہ وہ ڈرامے والی زندگی اپنی ازدواجی زندگی میں چاہتے ہیں, یا ڈرامے والی جو زندگی ہے وہ زندگی وہ اپنی حقیقی زندگی میں چاہتے ہیں. اس کی وجہ سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. اب وہ اس کو جب ڈرامے میں لانا ہے کسی آدمی کو, اس کو 5 دفعے میک اپ کرایا جاتا ہے. اب وہ جب ڈرامے میں دیکھ رہی ہے کہ وہ ڈرامے میں آنے والا مرد اتنا خوبصورت ہے تو اس کا ڈیمانڈ یہ ہوتا ہے کہ شادی کے لیے اس کو ویسا خوبصورت مرد چاہیے. اب ہم کہاں سے لائیں گے سماج میں اتنے خوبصورت؟ سب تو گورے چٹے ہوتے نہیں ہیں. تو اب ہمارے یہاں فتنہ چل پڑا, آزمائش نکل پڑی نوجوانوں میں گورو ہونے کا فتنہ. پچھلے میں نے تذکرہ کیا تھا کہ ایک آدمی جو مرد ہے وہ اگر چہرے پہ کوئی بیماری ہے, کٹا پھٹا ہے, تو سمجھ میں آتی ہے بات کہ اس کا علاج کرا لے آدمی. لیکن کچھ بیماری نہیں ہے لیکن بلا وجہ وہ گورا کیوں ہونا چاہتا ہے؟ یہی جو چل رہا ہے انسٹاگرام پہ اور ڈراموں میں جو چل رہا ہے اس کو دیکھ کر کے اب نوجوان بھی اس ڈیمانڈ میں آ رہے ہیں کہ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو شادی نہیں لگے گی, لوگ بھاؤ نہیں دیں گے. ہمارے یہاں نوجوانوں کی زبان میں کہتے ہیں نا کہ کوئی ہمیں بھاؤ نہیں دے رہا ہے. تو بھاؤ تاؤ بڑھانے کے لیے گورا ہونا ضروری ہے, اور گورو ہونے کے لیے 2 5 10 ہزار کی کریم استعمال کرنا ضروری ہے. اسراف, وقت پیسوں کا بلا وجہ ضیاع کرنا, اور پھر یہ ظاہری ٹپ ٹاپ شو آف. بلیٹ گاڑی میں جو کمپنی ہے وہ کمپنی اب وہ جو سائلنسر ہوتا ہے جو تیز آواز سے بجتا ہے اب وہ استعمال نہیں کرتی ہے, شاید وہ سائلنسر کم آواز والا, تو اس کو کاٹ پیٹ کے ہمارے نوجوان ایسا بناتے ہیں کہ وہ تیز سے آواز کرے, یہ گلی میں گھسے تو پتہ چل جائے کہ یہ لال گاڑی وہی والی آئی ہے جو پھٹ 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 بجتی ہے. شو آف. اور جا کر دیکھیں کتنا کماتا ہے وہ, 2-2.5 ہزار 3 ہزار کماتا ہے. اس میں سے 1000 روپے پان گٹکے تمباکو کا نکال لیجئے, 2000 بچا. وہ 2000 روپے میں سے 1500 روپے گھر جا کے دے گا. اب گھر میں چاہے بدھ کے دن سے برتن بجنے لگے, کھانے پکانے کے لیے کوئی سامان نہ ہو, عورتیں پریشان رہیں, اس کو اس سے مطلب نہیں ہے. اس نے 1500 روپے فکس گھر پہ دے دیا, 1500 میں تم چلاؤ یا مرو, ہم کو اس سے مطلب نہیں. یہ سب جو ہماری جو مستیاں ہیں نا اس کو دور کیجیے. یہ چیزیں آدمی کے دین کو کھا جانے والی ہے. اگر آپ کی جو 18-16 سال سے 40 سال تک کی زندگی, 35 سال تک کی جو زندگی ہے, یہ جو 20-25-15 سال کا جو وقفہ ہے, اگر اس طرح کے لہو لعب میں گزر گیا, اور 40 سال کے بعد جب یہ ہڈیاں کمزور ہونا شروع ہوگی, جب آپ کو یہ احساس ہونا شروع ہوگا کہ میرے اوپر ذمہ داریاں ہیں, بیٹے بیٹیوں کی شادی کرنی ہے, ان کے لیے گھر بنانا ہے, کاروبار کا کوئی نظام ہمارے یہاں ہے نہیں, گورنمنٹ سے کوئی سپورٹ ہمارے یہاں ہے نہیں, پانی پٹی نل پٹی پھلانے پٹی ڈھکانے پٹی سب اتنی آتی ہے, کہاں جائیں گے؟ تب آپ کو یہ احساس ہوگا کہ اگر 18-20 سال سے جاگے ہوتے اور اپنی کل کو صحیح کیا ہوتا, اپنی جو فطرت ہے اس کو درست کیا ہوتا, اپنے کام کاج بہتر انداز میں کیا ہوتا, تو آج 40 کے بعد میں یہ پریشانی مجھے نہ ہوتی. یہ افسوس کریں گے آپ. ابھی آپ 20-25 سال کے ہیں, 35 سال کے ہیں, تو ابھی آپ کو یہ احساس نہیں ہوگا. لیکن 35-40 کے آس پاس پہنچیے آپ کو دوست احباب سب بدھے نظر آنے لگیں گے, دنیا کی چیزیں آپ کو پھیکی نظر آنے لگے گی, ذمہ داریاں آپ کو چیخ کر کے یہ بتائے گی کہ اب آپ کو محنت کرنی ہے. اب بیٹی بڑی ہو رہی ہے, اب بیٹا بڑا ہو رہا ہے, ابھی گھر میں تو ایسا ہے کہ بارش کا موسم بمشکل نکل پاتا ہے, اب 2-3 منزلہ گھر بنائیں گے تو بیٹے بیٹیوں کی شادی ہو پائے گی. اس طرح کے مسائل سے جو آپ جوجھیں گے تب پتہ چلے گا کہ وہ زندگی جو 20 سال سے لے کر 40 سال تک کی تھی, 35 سال تک کے, ہم نے اس کو برباد کر دیا. کہاں ضائع کر رہے ہیں آپ؟ گورے ہونے میں, یہ ہوٹلوں کے چکر لگانے میں. اسلام میں گھومنے پھرنے کی اجازت ہے, ہم اس سے انکار نہیں ہے, لیکن اسلام میں ہر چیز کا اصول اور ضابطہ بیان کیا گیا ہے
اسراف کی ممانعت ہے، ذاتی کی ممانعت ہے. ہاں گھر سے نکلنے سے پہلے 5 مرتبہ آئینہ دیکھے گا، لیکن 24 گھنٹے میں اس کو 1 مرتبہ اپنا دل دیکھنے کی توفیق نہیں ہو رہی کہ وہ جا کے دیکھے کہ میرا دل صاف ہے کہ نہیں ہے. پورا سال، ابھی رمضان آنے والا ہے تو سال کے 11 مہینے فجر کی نماز نہیں پڑھنے والے نوجوان بھی کبھی یہ غور نہیں کرتے کہ ہمارا دل کہاں جا رہا ہے. دل پر محنت کیجئے. اللہ کے یہاں جو آدمی قلب سلیم لے کر جائے گا، صاف ستھرا دل لے کر جائے گا، وہ کامیاب ہوگا. یہ سفید چہرہ جب موت ہوتی ہے نا آدمی کی، کتنا بھی گورا چٹا آدمی ہو، جب موت ہو جاتی ہے، روح نکل جاتی ہے، تو چہرے پہ ایک طریقے سے اس کی جو گورا پن ہوتا ہے وہ وٹنس ختم ہو جاتی ہے، وائٹنس ختم ہو جاتی ہے اس کی. تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں لگتا ہے کہ آدمی کو کیا ہو گیا. وہی ایک کفن، کوئی آدمی چاہے کہ جو کفن شریعت نے مقرر کیا ہے اس میں 2 4 5 کپڑوں کا اضافہ کر لے چلے گا؟ وہ نہیں چلے گا. جو ہم قیمتی لباس پہنتے ہیں وہ قیمتی لباس کے ساتھ کفن دیا جائے، چلے گا؟ ایسا نہیں چلے گا. ایک ہی جو شریعت نے کفن مقرر کیا ہے، اس کا جو طریقہ مقرر کیا ہے، اس سے مار کے ہم کو جانا ہے. اور کس کے نیچے جانا ہے؟ جو مٹی پیر میں لگ جائے تو ہم 3 4 مرتبہ پیر پلٹا کر دھلتے ہیں، کہیں مٹی تو نہیں لگی ہے. اس مٹی کے نیچے دبنا ہے اس بدن کو. اور کھا پی رہا آدمی، کھانا پینا زندگی ہے. جب آدمی مر کے جاتا ہے تو 40 دن جب قبر میں ہوتا ہے تو یہ پیٹ پھٹ جاتا ہے اور سارے پیٹ کے اعضاء مٹی میں ملنے کے لیے باہر آ جاتے ہیں. اس پیٹ کے لیے آپ اتنا کچھ یعنی کر جا رہے ہیں کہ آپ کو نمازوں کا کوئی اہتمام نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے آپ کو، آپ کے دین کی فکر نہیں ہے آپ کو. کیا مطلب آتا ہے؟ حرام حلال کی فکر نہیں ہے. سودی لین دین کی بات کریں اور قرضہ ڈبانے کی بات کریں، کسی کا پیسہ کسی اعتبار سے کاروبار میں معاملات میں باقی ہے تو اس میں جتنا خراب ریکارڈ مسلمانوں کا اتنا خراب ریکارڈ کسی کا نہیں ہے. بعض مسلمان تاجروں کا یہ کہنا ہے کہ ہم جب غیر مسلموں سے ویوہار کرتے ہیں، کام کاج کرتے ہیں تو ہم کو اس میں آسانی ہوتی ہے، لیکن سامنے والا اگر مسلمان ہے اور اس نے ہم کو پھنسا دیا اگر، پھر روئے نہیں آتی. ایک مسلمان کو کہا گیا کہ التاجر الصدوق الامین المسلم، سچا اور امانت دار تاجر صدیقین اور شہداء کے ساتھ میں ہوگا. اتنی بڑی فضیلت اس کو دے دی گئی، لیکن اس نے بھی چور بنا ہے، اس نے بھی یہ شرارت کر رہا ہے، اس نے بھی دبا رہا ہے یہ. اور ہمارے یہاں بڑے بڑے سیٹ صاحبان، جتنے سیٹ صاحبان ہیں نا، اس میں سے 100 میں سے 90 لوگ، اس سے بھی زائد لوگ معاملات کی خرابی میں مبتلا ہیں. اب ہمیں یہ کہیں گے کہ یہ تو دشمنی بتا رہے ہیں. دشمنی نہیں ہے، یہ سماج کے حقائق ہے. یہ راستہ خراب ہو جائے، راستے میں گڑھا ہو جائے تو راستے کے گڑھا بھرنے کے لیے سیٹ صاحب کے پاس میں 500 روپے نہیں نکلے گا کہ وہ گڑھے کو بھر دے، لیکن عمرہ کرے گا، وہ ہر سال حج کرے گا، اس کو لگتا ہے وہ نیکی ہے. میں نے بعض لوگوں کو دیکھا ہے، شاید آپ کہیں گے کہ یہ کہنے والی بات شاید نہ ہو، اگر وہ بنیان اندر پہننے کا لباس خریدنے کے لیے جاتے ہیں، جو چیز اچھی کوالٹی کی 100-120 روپے میں مل سکتی ہے اس کو چھوڑ کر برانڈڈ 500-900 والی چیزیں خریدتے ہیں. لیکن گلی محلے میں گڑھا ہے، کوئی بیوہ یتیم ہے، وہ کسی کے گھر میں جا کے برتن مانجتی ہے، کوئی یتیم لڑکا ہوٹل میں پچری کرتا ہے، اس کو یہ 100 روپے نذرانہ نہیں دے سکتے، اس کا تعاون نہیں کر سکتے. سماج کہاں جا رہا ہے؟ میرے ایک ساتھی نے مجھے میسج کیا کہ آپ خطاب اس پر کریں کہ معاشرے کی اصلاح میں یا معاشرے کی بہتری میں نوجوانوں کا کیا کردار ہونا چاہیے. میں نے جب اس پر سوچا کہ کچھ باتیں کہی جائے تو اتنا لمبا چوڑا ہوتے جا رہا تھا کہ مجھے لگا کہ یہ رحمت میں بول نہیں سکتے اس کو. تو آپ سماج اور معاشرے میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں اس کو بنیاد سے دیکھیے. پہلے دیکھیے اپنی ذات کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے کیا کر سکتے ہیں، اس کے بعد پھر دیکھیے آپ کے گلی محلے کے لیے کیا کر سکتے ہیں، پھر دیکھیے آپ سماج کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں. سوشل میڈیا پہ اگر ہم دین کو نشر کر رہے ہیں، اس کو عام کرنے کے لیے محنت کر رہے ہیں، یہ باعث اجر و ثواب ضرور ہے، لیکن اب پورے آدمی جو ہیں وہ سب واٹس ایپ گروپ میں ایڈ ہو جائیں اور سب وہی کام کرنے لگے اور جو کرنے کا جو کام ہے وہ نہیں کریں گے، تو یہ تو مناسب بات نہ ہوئی. لہٰذا اب اپنے اعتبار سے آپ دیکھیے کہ آپ کو کیا کرنا ہے. اس آیت کے جو میں نے آیت پڑھی تھی اس کا جو آخری ٹکڑا ہے وہ میرا عنوان تھا. مجھے نہیں پتا تھا کہ اس آیت کے اس طرح سے جزوی میں تشریح کروں گا تو بات ختم ہو جائے گی، وقت ختم ہو جائے گا. والحافظین فروجہم والحافظات، کہ شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے مرد، شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی عورتیں. یہ کیسے ہوگا؟ یہ اس کی حفاظت نکاح کے ذریعے سے بھی ہوتی ہے، اس کی حفاظت روزے کے ذریعے سے بھی ہوتی ہے، اور اپنے آپ کو عفیف اور پاک دامن رکھیے. ہمیشہ
آپ نکاح آپ نے کر لیا ہے تب بھی، نکاح آپ نے نہیں کیا ہے تب بھی آپ کو پاک دامن رہنا ہے۔ سماج میں دونوں پہلوؤں سے برائی موجود ہے۔ شادی شدہ آدمی 4 بچوں کا باپ ہے، 4 بچوں کی ماں ہے ایک عورت، اس کا افیئر کہیں چل رہا ہے، کہیں آ جا رہے ہیں، اور اس سماج کی جو صورتحال ہے مالیگاؤں شہر کی، یہ انتہائی بدنامی والی اور شریعت کے حکموں کو انتہائی پامال کرنے والی ہے۔ ابھی آپ کہیں گے کہ پتہ کیسے چلتا ہے؟ مالیگاؤں میں کچھ خاص جگہ ہیں، صبح آپ وہاں جائیے اور نوجوان بہنوں کا اور نوجوان بھائیوں کا کردار دیکھیے۔ یہ جو نوجوان سیٹھ گھرانے کے، امیر گھرانے کے ہوتے ہیں، رات بھر جاگیں گے پھر صبح کو سوئیں گے، ان کا کردار کیا ہے سماج میں جا کر دیکھیے۔ 10ویں 8ویں 9ویں 10ویں کے طلبہ جو آج کر رہے ہیں، وہ سابقہ ادوار میں، سابقہ اوقات میں، وقتوں میں کبھی شاید سوچا نہ گیا ہوگا۔ سماج جا رہا ہے کہاں ہمارا؟ اب اس کو ہم سمیٹیں گے کیسے اس کو ہم بہتر بنائیں گے؟ اس کے بہتر بنانے کے لیے کی اسباب ہیں اور اس کے لیے محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم صرف مسجد بنا لیں، مساجد ہماری بڑھتی جا رہی ہیں، اہل حدیث مساجد جو ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں، لیکن جو اہل حدیثوں کا جو دعوتی کردار اسی شہر میں جو پرانا دیکھنے کو ملا ہے، اب وہ کردار ہم کو نظر نہیں آتا۔ لوگ محنت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، جڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، سنجیدہ ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں، جبکہ ہر نوجوان جو اہل حدیث ہے وہ اس بات کو جانتا اور سمجھتا ہے کہ دین کی بقا اس روئے زمین پر مسلک سلف سے ہے، اہل حدیثوں سے ہے۔ اگر ان کے یہاں دین باقی نہ رہا تو روئے زمین پر کہیں دین باقی نہیں رہے گا۔ جو لوگ دین کے محافظ ہوں، اگر ان کے یہاں یہ جذبے مردے ہو جائیں اور یہ لوگ زوال کے شکار ہو جائیں، ان کے یہاں دین کے اعتبار سے بیزاری پائی جانے لگے، درس قرآن درس حدیث میں ان کو پسینے چھوٹنے لگے، دین کی حفاظت کون کرے گا؟ کون کرے گا؟ اللہ کرے گا۔ پھر یہ قومیں بدلی جائے گی، یا تو عذاب کے ذریعے سے اللہ بدلے گا یا اموات کے ذریعے سے اللہ بدلے گا۔ پھر ایسے لوگ آئیں گے جو اپنی نفسانی خواہشات، دنیاوی ضروریات کے اوپر اللہ تعالیٰ کے دین کو ترجیح دیں گے۔ ان کے دل میں اللہ اس کے رسول سے ایسی محبت ہوگی کہ وہ محبت ان کو اس بات پر آمادہ کرے گی کہ دنیا کی ہر چیز کو قربان کر دینے کا اپنے اندر جذبہ رکھیں گے، اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے۔ ان کے ذریعے سے اللہ دین کی خدمت لے گا۔ آپ نہیں سنجیدہ ہوں گے تو دوسری قوم کو اللہ تیار کر کے لائے گا۔ یہ اللہ کی سنت ہے، یہ اللہ کا طریقہ ہے جو قرآن و حدیث سے بیان کیا گیا۔ فتنے کتنے عام ہو رہے ہیں، زنا کا فتنہ، بے حیائی کا فتنہ، عدم پاک دامنی کا فتنہ آپ دیکھ لیجئے۔ یہ ایک موبائل نکل کے ایک آلہ، اور اس کا صحیح استعمال کرنا چاہیے تھا، ہمارے یہاں اس کا مسلسل غلط استعمال ہو رہا ہے۔ شادی شدہ لوگوں میں زنا کا عام ہونا یہ پوری قوم کی تباہی بربادی کا پیش خیمہ ہے۔ یاد رکھیے گا، آپ شادی شدہ ہونے کے بعد کسی لڑکی سے آپ افیئر چلا رہے ہیں، اس کا بھی گھر برباد کر رہے ہیں، آپ اپنا بھی گھر برباد کر رہے ہیں، اپنے بیوی بچوں کا اعتماد کھو رہے ہیں آپ، اور سماج میں پلیدگی پھیلانے کا، گندگی پھیلانے کا اور برائی پھیلانے کا سبب و ذریعہ بن رہے ہیں آپ۔ اور جب آپ دوسرے کے گھر میں آگ لگائیں گے نا، کسی کی بیٹی ہے، وہ کسی کی بہن ہے، کسی کی پھوپھی ہے، کسی کی بیوی ہے، آپ وہاں غلط کام کر کے اگر آگ لگا رہے ہیں، وہ آگ کی چنگاری آپ کے گھر میں آئے گی۔ آپ بھی سوچئے گا، آپ کی بیٹی ہے، آپ کی بہن ہے، آپ کی بھی پھوپھی ہے، آپ کی بھی کوئی رشتہ دار ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ پاک دامن رہے تو بعض علماء سلف کہتے ہیں کہ آپ خود پاک دامن رہیے۔ یہ تو نوجوانوں میں، شادی شدہ لوگوں میں چیزیں عام ہو رہی، غیر شادی شدہ لوگوں میں بھی اس طرح کی ملی جلی برائیاں بالکل سماج اور معاشرے میں جڑ پکڑتی جا رہی ہیں۔ اس کے سدباب کے لیے ضروری ہے ہم اپنے دلوں کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے، اس کی محبت سے سرشار کریں، دینی مجلسوں سے قریب ہوں۔ یہ بہت زیادہ خیر و برکت کا ذریعہ ہے۔ ہم شرح صدر چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا سینہ کشادہ کر دے اللہ تعالیٰ، ہمارے دل میں دین کی محبت پیدا ہو جائے، تو یہ گھر میں بیٹھنے سے نہیں ملے گی آپ کو، یہ علم کی مجلس سے اور مساجد میں جو مجلسیں ہوتی ہے اس میں جڑنے سے ملے گی آپ کو۔ نوجوانوں میں یہ بھی چیز چل پڑی ہے کہ وہ کیا نام ہے تمہارے، موبائل میں آ گیا، درس لائیو چل رہا ہے، آن لائن چل رہا ہے، چھوٹے چھوٹے کلپس آ رہی ہیں، یہ اس سے دین حاصل کر رہے ہیں۔ ہمارے سلف میں دین حاصل کرنے کا یہ طریقہ نہیں تھا، اور یہ 2-5% مفید ہے۔ یہ حدیث میں جو کہا گیا کہ کسی جگہ کچھ لوگ جمع ہوتے ہیں اور مدارسہ کرتے ہیں، دینی جو دلائل ہیں، کتابیں ہیں، اس میں مدارسہ ہوتا ہے اللہ کی قرآن کا، حدیثوں کا، اور جب وہاں بیٹھتے ہیں تو رحمت کے فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں، ان کے لیے دعائے رحمت ہوتی ہے۔ وہی چیز آپ موبائل میں دیکھ رہے ہیں، آن لائن چھوٹے چھوٹے کلپس سن رہے ہیں
آپ سمجھ رہے کہ وہاں جانے کی کیا ضرورت ہے, میں تو یہاں دیکھ لیتا ہوں, یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی آپ کو. اور ہمارے سلف میں کیا طریقہ تھا علم کے حاصل کرنے کا, وہ علماء سے جو معتبر ہوتے تھے, اخلاق و کردار کے پاکیزہ ہوتے تھے, امانت دار ہوتے تھے, خائن لوگ نہیں, چوریاں کرنے والے نہیں, اجتماعی ڈپارٹمنٹ کے نام پہ, جماعت کے نام پہ خیانت کرنے والے لوگ نہیں, جو لوگ معاملات میں امین نہیں ہیں. دین میں وہ لوگ امین کیسے ہو سکتے ہیں؟ معاملات کی امانت داری بھی ضروری ہے اور دینی امانت داری بھی ضروری ہے, اخلاق بھی اچھا ہونا چاہیے. جب ایسے علماء سے آپ جڑیں گے, قریب ہوں گے, تو ان کی مجلس جنت کی مجلس کے مانند ہوتی ہے, علماء سلف نے کہا. پھر آپ جنت کے راستے پہ چل رہے ہیں, آپ کے اخلاق میں پھر بدلاؤ آئے گا. پھر آپ چہرہ دیکھ کے نہیں جائیں گے کہ فلاں مسجد میں فلاں خطبہ ہے تو ہم جائیں گے, نہیں, دین سننا ہے تو پھر جو دین بتائے گا وہاں جائیں گے. یہ بھی ہمارے ایک فتنے کی چیز ہے کہ چند شخصیات تو ہم پسند کر لیں, ایک دو چہروں کو, اور ان کو ہی ہر جگہ وہ کریں, اور بقیہ جو مجلسیں ہیں دین کی ان کو نظر انداز کریں. اس کی وجہ سے مسجدیں ویران ہو رہی ہیں, دینی مجلسیں ویران ہو رہی ہیں. ان تمام پہلوؤں پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. میں نے اس سے پہلے ایک واقعہ بیان کیا تھا, یہاں پہ وہ افراد نہیں ہیں, اس لیے پھر سے میں اس کا اعادہ کر کے بات ختم کرنا چاہتا ہوں کہ یوسف علیہ السلام جب جیل میں گئے اور ایک قیدی جو ان کے ساتھ جیل میں تھا, جب اس کی رہائی کے وقت آئے تو کہا بادشاہ سے کہنا کہ میری رہائی کی بات کرنا. دیکھو اہل علم جو ہوتے ہیں یہ معیاری ہوتے ہیں. آدمی اگر علمی اعتبار سے ایک منصب رکھتا ہے تو اس کا اپنا معیار نہیں کھونا چاہیے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ علم کے دائرے میں رہتے ہوئے یا علمی راستوں پر چلتے ہوئے کبھی کبھی آدمی اپنے معیار سے ہٹ کر یہودیت پر چل پڑتا ہے. بے عملی اور تکبر, گھمنڈ اور اس طرح کی بڑی بڑی باتیں جو شیطانی روش پر آدمی کو لے کر جانے والی ہے, آدمی اس کا شکار ہو جاتا ہے. تو یوسف علیہ السلام ایک معیار اختیار کر رہے ہیں کہ بادشاہ سے ذرا میرا تذکرہ کرنا. وہاں گئے اور وہ جو قیدی تھا تذکرہ کرنا بھول گیا. قرآن نے کہا کہ بہت لمبا عرصہ گزر گیا. پھر بادشاہ نے خواب دیکھا, جس خواب کی تعبیر یوسف علیہ السلام نے بیان کی تھی کہ 7 موٹی گائیں 7 پتلی گائیں کو کھا رہی ہیں, وہ تفصیل آپ جانتے ہیں. تو جب وہ خواب بادشاہ نے دیکھا تو جتنے بھی تعبیر بتانے والے لوگ تھے ان سے جب اس کی تعبیر پوچھی سب نے معذرت کر لی. اس قیدی کے خیال میں آیا کہ وہ یوسف نام کے جو آدمی تھے جنہوں نے جو خواب کی تعبیر بتایا کرتے تھے ان سے خواب کی تعبیر پوچھتے ہیں. تو بادشاہ سے کہا کہ مجھے تھوڑا وقت دیجئے, میں خواب کی تعبیر آپ کو پوچھ کر بتاتا ہوں. دوڑا بھاگا جیل میں گیا اور یوسف علیہ السلام سے خواب کی تعبیر پوچھی. یوسف علیہ السلام نے جب اس خواب کی تعبیر بتائی تو بادشاہ نے آرڈر جاری کیا کہ ان کو جیل سے رہا کر کے لے کر آ جاؤ. پھر آگے چل کے سبب بن گئی یہ چیز آپ کے عزیز مصر بادشاہ وقت بننے کا. ایک مفسر نے اس واقعے سے ایک بہت عظیم الشان استدلال کیا ہے. زندگی میں ہمیشہ اس کو یاد رکھیے گا, اگر آپ یاد کریں گے, اپنے بچوں کو بتائیں گے تو کبھی علم سے اور علمی مجلس سے آپ دور نہیں ہوں گے. کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو خواب کی تعبیر کے علم کی بدولت ایک لمبے عرصے کے بعد, بہت لمبے عرصے تک جیل میں تھے آپ, جیل سے اللہ نے رہائی عطا فرمائی. ہمیں امید ہے کہ جو علم والے لوگ ہیں, اہل علم ہیں, اللہ تعالیٰ دنیا کی تنگی کے ساتھ ساتھ ان کو آخرت کی تنگی سے بھی نجات دے دے گا. کس سے ملے گی نجات آپ کو؟ علم دین, علم شریعت کی وجہ سے. جب یہ علم آپ کے لیے علم نافع ہوگا تو دنیا کی زندگی کی تنگی کو بھی اللہ آسان کرے گا, قبر کی تنگی بھی آسان ہو جائے گی, اور آخرت کے دن کی تنگی کو بھی اللہ تعالیٰ انشاءاللہ علم کی برکت سے دور کر دے گا. یہ علم عمل کا ضامن ہوتا ہے, یہ علم نجات کا باعث ہے, یہ علم روشنی کا باعث ہے, یہ علم ہدایت کا باعث ہے, یہ علم اللہ کی قربت کا باعث ہے, یہ علم اللہ اس کے رسول کی محبت کا باعث ہے, یہ علم خشیت کا باعث ہے, یہ علم روحانی اعتبار سے انسان کے دل کو کشادہ کرنے کا باعث ہے, یہ علم آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, یہ علم دلوں کی ٹھنڈک ہے, یہ علم انسان کی روح کو تازہ کرنے کے لیے, اس کے لیے بیدار کر دینے کے لیے کافی ہے, یہ اس کا باعث ہے. اور اس سے دوری اختیار کرنا معاشیت سے قریب ہونا ہے, اس سے دوری اختیار کرنا شرک سے, بدعات سے, آلائشوں سے, گندگیوں سے اپنے آپ کو قریب کر دینے کے مانند ہے. اس سے دور ہونے کی وجہ سے آدمی دنیا سے قریب ہوتا ہے. جب دنیا سے قریب ہوتا ہے تو ذلیل ہوتا ہے, اللہ کی نگاہ میں ذلیل ہوگا, بندوں کی نگاہ میں ذلیل ہوگا. جب دین سے قریب ہوگا دنیا بھی قریب آ جائے گی, اللہ کی محبت ملے گی, اللہ کی رضا ملے گی, اور اللہ تعالیٰ کی قربت نصیب ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر غور و فکر کرنے کی اور ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
ہمیں دنیا اور آخرت کی سعادت سے بہراور فرمائے، ہمارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ہمارے والدین کو بخش دے، جو مقروض ہیں اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے ان کے قرضوں کو ادا کر دے، جو لوگ بیمار ہیں، مرد ہو، عورتیں ہوں، بچے ہوں، اللہ تعالیٰ اپنے فضل خاص سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام اپنے نام، اسماء و صفات اس کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، ہماری انفرادی حالت کو، اجتماعی حالت کو اللہ تعالیٰ درست فرما دے، ہمارے دین میں اللہ برکت دے، ہمارے دنیا میں اللہ تعالیٰ برکت دے، اور اللہ تعالیٰ علم دین کی جو برکتیں دنیا اور آخرت میں انسان کا مقدر بنتی ہے، اس کے لیے روشنی کا باعث بنتی ہے، نجات کا باعث بنتی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس خیر سے، اس برکت سے ہمیں بہراور فرمائے، مالا مال فرمائے، اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رکھے عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، ایمان پر زندہ رکھے، اور ہر طرح کی ذلت اور رسوائی سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھتے ہوئے ایمان پر ہمیں موت نصیب فرمائے، آمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی أعلی وجل وأعظم وأکبر.